کہہ رہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ پہ آپ نے کہا تھا کہ بحال ظاہر ہو گئی ہے آئین اگر بحال ہو گیا, لیکن ڈپارٹمنٹس اتنے ولنگ نہیں نظر آ رہے. آپ نے کہا ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, تو اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ اگر ڈپارٹمنٹس اسپورٹس اپنے دیکھیے, مائی جاب از ٹو ٹرائی اینڈ کنونس دم اینڈ آئی ہوپ آئی ہیو دا گورنمنٹس بیکنگ ٹو کنونس دم. سو لیٹس ویٹ. میں ملوں گا سب کو جا کے. آئی ٹرائی اینڈ پرسویٹ دیم ٹو کم آن بورڈ. جی سیٹھی صاحب, پہلے تو یہ چیز بتا دیجیے کہ ویمن کرکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیڈ لائن کے اوپر گئی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں ہے. دوسرا ایک چھوٹی سی چیز, ابھی آپ نے سندھ کے حوالے سے بات کی, سندھ گورنمنٹ کے کچھ ریزرویشنز ہیں, ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ؟ کون سے ریزرویشنز ہیں؟ رابطہ کریں گے تو پتہ لگے گا آپ کو. 250 روپے دیے تھے, وہ پیسے لے لیے گئے, بٹ وہ ٹورنامنٹ آج تک شروع ہی نہیں ہوا. دیکھیے, میں آئی ایم ناٹ اویئر آف دس. میں جا کے دیکھ لوں گا وین آئی گیٹ اے بریف آن اٹ, تو پھر آئی کانٹ آنسر یور کویسچن رائٹ ناؤ. آپ کا ایک اور سوال بھی تھا, ویمن. دیکھیے, مجھے یاد ہے کہ جب میں چیئرمین تھا تو اس وقت ہم نے 5 یہاں اور خواتین کے لیے اکیڈمیز بھی پروپوز کی تھی, سب کچھ کیا تھا. جب میں آیا ہوں تو پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہوا وہاں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کوئی کام نہیں ہوا. تو میں وہی سسٹم کو پھر ریوائیو کروں گا, اور اس دفعہ انشاءاللہ آئی ہوپ آئی ہیو دا ٹائم ٹو ریوائیو ویمنس کرکٹ. بیکاز دیکھیے, ہم نے کہا کہ جب ہم پی ایس ایل یہاں لے کے آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ پہلے پی ایس ایل کے میچ میں دبئی میں وہاں 2 کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے, سرونگ کور کمانڈرز. مجھے نہیں پتا تھا, انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ہم آ رہے ہیں. وہ آ کے آرام سے بیٹھ گئے وہاں. مجھے کسی نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کون بیٹھا ہے؟ کہا جی وہ کراچی کور کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں, سرونگ. میں نے کہا اچھا یار بتاتے, میں جا کے ویلکم کرتا. میں گیا, میں سلام دعا لیے بٹھا دیا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا, مجھے یاد آیا, تو انہوں نے کہا سیٹھی صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ پاکستان کی سافٹ امیج کے لیے. دس از سو امپورٹنٹ ٹو ٹیل دا ورلڈ دیٹ وی آر اے ماڈریٹ اسپورٹس پلینگ کنٹری اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. مجھے وہ دن یاد ہے, اٹ واز ویری موٹیویٹنگ کہ یہ صرف کرکٹ کے لیے نہیں, یہ پاکستان کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور میں نے ہر اپنے اسپیچ کے اندر یہ بات کی, دنیا دیکھو ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, ہم سے کرکٹ کھیلیے, یہاں کوئی ٹیررزم نہیں ہے. واپس لانا تھا تو یہ کہنا ضروری تھا. تو وہ پیغام خیر چلا گیا, اور اللہ کا بڑا شکر ہے ہم کامیاب ہو گئے, کرکٹ بھی بحالی ہو گئی. تو یہ میرا تو وہی اسی قسم کا یہاں بھی پوزیشن ہوگی کہ خواتین ہاف آف پاکستان, ان کو اگر ہم ریکگنائز نہیں کریں گے اور انکریج نہیں کریں گے تو پھر کس قسم کا ملک بنائیں گے ہم. تو اس لیے آئی ول گیو فل سپورٹ, ایکسٹراڈنری سپورٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ویمن ان اسپورٹس اینڈ کرکٹ ان پرٹیکولر. پلیز ریسٹ ایشورڈ. اچھا صاحب, کل چیف سلیکٹر شاہد آفریدی یہاں بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تینوں فارمیٹ بہت سارے کھلاڑی کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے انجریز بھی ہو رہی ہیں, روٹیشن پالیسی ہمیں اپنانا چاہیے. تو کیا کیپٹنسی کو بھی آپ اسپلٹ کرنے جا رہے ہیں یا تینوں فارمیٹ کے کپتان بابر اعظم ہی رہیں گے؟ دیکھیے, میں نے تو اس کے اوپر کوئی سوچا بھی نہیں ابھی تک. 2 دن ہوئے, مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے. یہ ہم نے کمیٹیز بنائیں گے پہلے, پھر کمیٹیز اپنی ریکمنڈیشنز دیں گی, پھر ہم اس کے اوپر سوچ کریں گے, پھر اس کا جواب ملے گا آپ کو. ابھی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اچھا سیٹھی صاحب, آپ نے کوئٹہ کے حوالے سے بات کی تھی, پی ایس ایل کے حوالے سے, تو کیا سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہیں کہ وہاں پر پی ایس ایل کا میچ کا انعقاد کروایا؟ جیسے کہ کہنا آسان ہے, لیکن وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز کا مشکل ہو آپ کی دوسرے شہروں کی. صحیح کہہ رہے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے, کہنا آسان ہوتا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم پی ایس ایل واپس لانا چاہ رہے تھے تو گراؤنڈ ریئلٹیز ایک تھیں اور مجھے کچھ کہا جا رہا تھا. مجھے یہ کہا جا رہا تھا گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہیں, آپ پی ایس ایل کو نہیں لے جا سکتے پاکستان, ایک میچ بھی نہیں کرا سکتے, ایک فارن پلیئر بھی نہیں جائے گا وہاں, جس قسم کی صورتحال ہے. اور کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. میں آیا, میں نے چیف منسٹر صاحب سے بات کی, مجھے ایسے لگا کہ یہ تو آخری وقت تک اجازت نہیں دیں گے, اتنے پریشان ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا, اس کی ذمہ داری کون لے گا. بہت بڑی رسک ہوتی ہے یار ایک سیاستدان کے لیے کہ جی آپ نے اجازت دے دی اور ٹھا ہو گیا تو اتنے بندے ہی شہید ہو گئے. تو وہاں سے پھر میں بھاگا, پتہ چلا کہ جی فارن پلیئرز بھی تیار نہیں ہیں. اتنا وہ خوف تھا اس وقت. بس اللہ کا بڑا شکر ہے, انہوں نے میری مدد کی. پھر میں نے 2 ٹیمز کو کنونس کیا, پھر چیف منسٹر کو کنونس کیا. اس وقت کے آرمی چیف نے بڑا سپورٹ کیا ہمیں, اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے کر دیا. یہاں تک یاد ہے مجھے کہ 4 تاریخ کو میرا خیال ہے یا 5 کو تھا پہلا میچ. وہ ایک ہی میچ ہونا تھا لاہور میں فائنل, پہلے پی ایس ایل کا, دوسرے پی ایس ایل کا. اور
پتہ چلا کہ جی فائنلسٹس پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں تیار نہیں ہیں آنے کے لیے آخری وقت پہ. میں 3 تاریخ کی میں رات کو میں نے فلائٹ لی, میں وہاں گیا, میں ان کے ساتھ بیٹھا, شام تک دونوں کو منوایا اور اسی رات میں واپس آیا اور اسی رات وہ بھی واپس آ گئے اور ہم نے میچ کھیل لیا. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کچھ پلیئرز ریفیوز کر دیا, پھر بھی نہیں, ہم نے بیک اپس رکھے ہوئے تھے. ان کو راتوں رات وہاں سے کسی کو آسٹریلیا سے کسی کو یہاں سے ہم نے منگوایا اور ایئرپورٹ کے اوپر ایجنسیز کی ہیلپ سے وہاں ویزے اسٹیمپ کروائے اور ان کو لے کے آئے. ایسے وہ میچ ہوا تھا. اور آپ سوچئے اس وقت دل میرا یہاں پکڑا ہوا تھا کہ اللہ رحم کرے ہمارے سب پہ, مگر راستہ کھل گیا. تو راستے کھولنے پڑتے ہیں. تو اب کوئٹہ والی بات ہے, ابھی کور کمانڈر صاحب سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک باری نہیں 100 دفعہ آپ آئیں, جو کہیں گے ہم کر دیں گے. ادھر چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم ابھی راتوں رات اسٹیڈیم تیار کر دیں, آپ آئیں تو صحیح, آئیں تو صحیح. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے, وہ جا رہے ہیں وہاں اور سب کے ساتھ تیاری پوری کریں گے کہ اسٹیڈیم تیار ہو جائے. مگر آخر میں فیصلہ میرا نہیں ہوتا نا, فیصلہ وہاں کی حکومت کا ہوگا, وہاں کی فوج کی ایڈمنسٹریشن کا ہوگا. تو پھر بات وہیں آ جائے گی. تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا میں ان کو کنونس کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا, یا اس وقت گراؤنڈ سچویشن کیا ہے جس کی آپ نے بات کی. لاسٹ ٹو کوسچن شاہد ہاشمی اینڈ عبید امان, پھر چیئرمین نے جانا ہے گورنر صاحب سے ڈسکس کرنا. میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں. ستائش ہے کہ آپ نے 4 سال میں کبھی کامنٹ کیا اور اب بھی آپ پیچھے بورڈ پر کسی بھی بات پہ کارکردگی بھی نہیں کرے, بڑا قابل ستائش ہے. کسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا رمیز راجہ کو کامنٹری کرنے کے لیے مدعو کریں گے؟ دیکھیے رمیز راجہ صاحب کو کسی صورت میں بھی نہیں روکا جائے گا. لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ, آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم. مجھے احساس ہے ان کے کس قسم کا پریشر تھا میرے بارے میں فرام اپ, سو دیٹس ناٹ ہز فالٹ. رمیز از اے فری مین اینڈ اف ہی از سلیکٹڈ فار کامنٹری کسی اسٹیج پہ بھی وی ول ناٹ اپوز اٹ. نو سر, وی ول ناٹ. جی سر, پاکستان ٹیم کے کوچنگ اسٹاف میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے اور کن کن لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہے ان کو لانے کے لیے پاکستان ٹیم کے ساتھ ایز کوچ؟ اور کراچی میں کچھ سابق کرکٹرز سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, اس کی تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا بات ہوئی ہے, کیا کس سے؟ ذمہ داری کراچی میں کچھ سابق کرکٹرز سے آپ کی ملاقات جی 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 سابق کرکٹرز نے تو بہت سی اچھی ایڈوائس دی ہے مختلف ایشوز کے اوپر جو کہ میں نے نوٹ کر لی ہے, وہ دیکھیں گے جا کے. جہاں تک فورن کوچز کی بات ہے, میں نے ابھی کہا کہ میں نے میگی آتھر سے خود رابطہ کیا تھا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بتائیں ان کے خیال میں کون سے کوچز اچھے ہوں گے فار پاکستان اور کیا وہ اویلیبل ہیں کہ نہیں خود. تو اس کا جواب وہ میرا خیال ہے جلدی ہمیں دے دیں گے, کیونکہ وہ ڈابی شار کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے اس وقت. تو میرا خیال ہے آئی ول ہیو مور کانکریٹ انفارمیشن ٹو گیو یو ان اے ویک 10 days ٹائم. ٹھیک ہے جی. رمیز راجہ کا تو یہ ماننا تھا کہ بابر اعظم کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے, تو آپ کا بھی یہ ماننا ہے؟ بابر از دا اسٹار آف پاکستان, میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. بابر نہیں ہے تو پاکستان کی ٹیم از وداؤٹ دا سن آف دا سوائل. سو وہ تو ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے بچہ اور وہیں رہے گا وہ. آئی کین اشور یو آف دس. بہرحال یہ فیصلے جو کرکٹ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ میں نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے. ہمیشہ میرا موقف یہ رہا کہ میں سلیکٹرز لگا دوں گا, ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ یہ میرا کام ہے. اس کے بعد ان کا کام ہے کہ وہ کس کو کپتان لگاتے ہیں کس کو نہیں لگاتے. جی مگر آن ایڈوائس اینڈ ریکمنڈیشنز یہ اسی قسم کا سلسلہ ہے جیسے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا ہے کہ پرائم منسٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ پھر امپلیمنٹ کرتا ہے. تھوڑی بہت ڈسکریشن ہوتی ہے. تو مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو 2 میچز ہیں انشاءاللہ پاکستان اینڈ بابر ول بوتھ کم تھرو بریلینٹلی. Thank you.